اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم اللہم انت ربی و علمک حسبی فنعم رب ربی و نعم الحسب حسبی اللہم وارزقنا فانک خیر الرازقین وارحمنا فانک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میاں منور قادری تارکی شاذلی خانگاہ انوار تارکیہ سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ خانگاہ انوار تارکیہ سے الحمدللہ بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، اس طرح کافی سارے ملکوں سے الحمدللہ۔ تو تمام احباب کو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے، روحانیت کے منزلات آسان عطا فرمائے، مریدین محبین متعلقین اور شاگردوں کو اللہ رب العزت سلسلے کی برکتیں دے۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی بہت ساری ویڈیو روحانیت پر، نورانیت پر، مراقبے پر اور میڈیٹیشن پر یہ الحمدللہ آئیں گی، تو آپ اس نیت سے شیئر کریں کہ یہ لوگوں کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، پرسنل میں بھی اکثر سوال آتا ہے، اور اسی طرح واٹس ایپ گروپ میں بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں، ایک عمل ایسا ہو جس سے ہمارے تمام اعمال کی روحانیت بڑھے، کم وقت میں روحانیت بڑھے، ہمیں ہمارے روحانیت کے درجات بلند ہوں اور ہماری روحانیت جنریٹ ہو۔ تو اب ہم مقصد ہے کہ ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ اب کسی نے چہل کاف پڑھا ہوا ہے، نادیلی شریف پڑھا ہے، سورہ مزمل شریف پڑھی ہوئی ہے، یا اور کوئی عمل اس نے کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہمارے عمل اپنی جگہ پر رہیں، لیکن ایسا کوئی ایک طریقہ بتا دیں کہ جس سے ہمارے یہ تمام اعمال میں برکت ہو جائے، تمام اعمال ہمارے تیز چلیں۔ مین چیز جو یہی ہوتی ہے کہ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ کم وقت میں زیادہ روحانیت مجھے ملے، میری کم وقت میں منزل جلدی طے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہر بندے کے آج کل یہی خواہش ہوتی ہے کم وقت میں ہماری روحانیت کے منزلات طے ہو۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ میں ابھی آپ کو بہت ہی پیارا عمل بتا رہا ہوں، یہ طریقہ ہے، تو اس طریقے سے آپ روزانہ کا معمول بنا لیں۔ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو میں نے بھی یہی سوال کیا تھا میاں حضور کی بارگاہ میں کہ میاں حضور کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ ہم مقصد ہے کہ جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہوئے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، ایسا کوئی عمل بتا دیں کہ ہم مقصد ہے کہ اس پڑھنے سے ہمیں ہمارے سارے اعمال جو ہے نا وہ پاورفل ہو جائیں اور ان کی روحانیت بڑھے اور وہ تیزی سے کام کریں، کیونکہ ہم نے روحانیت سیکھنی ہے، ہم نے روحانیت کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو روحانیت کے لیے یہی ضروری ہے کہ آج کل جیسے خرافات کا دور ہے، بہت زیادہ لوگ جیسے بد نگاہی ہے، اور کہہ لو کہ موبائل اینڈرائڈ موبائل آ گیا جب سے، تو بندہ بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہم کم وقت میں ایسا عمل پڑھیں، ایسا طریقہ ہو جس سے ہمیں بہت جلدی ہماری روحانیت جنریٹ ہو اور ہمیں فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کریں گے کہ روزانہ اپنا ایک معمول بنا لیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ معمول بنا لینا تا زندگی کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ بھولنا نہیں ہے۔ روزانہ اب آپ مدامت سے پہلے کر لیں، یا مدامت میں کر لیں، یا فجر نماز کے بعد کر لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، جب آپ کو مناسب ہو اسی ٹائم آپ یہ کریں، لیکن اس میں کوئی آپ کا خرچہ بھی نہیں ہونا، کوئی آپ کی لاگت بھی نہیں آنی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ محبت سے کریں گے، پیار سے کریں گے، جتنی آپ کو محبت سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو روحانیت تو ہے ہی محبت ہے، 99% روحانیت محبت ہے۔ روحانیت میں اگر محبت کم ہے تو 1% بھی کم ہو جائے گی تو آپ کی روحانیت نہیں چلے گی، آپ کو روحانیت نہیں ملے گی، آپ رستے میں ہی رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اپنے محبت کریں اپنے استادوں سے، اپنے مرشدوں سے، اپنے مرشد سے بے لوث اتنی محبت ہو کہ بس محبت کا اینڈ ہونا چاہیے۔ جتنی بھی محبت ہے وہ ساری کی ساری مرشد سے ہونی چاہیے، سلسلے والوں سے ہو، سلسلے کے بزرگان سے ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ محبت ہی آپ کو آگے لے کے جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ عمل ہم پڑھتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح وظیفے پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ پر ہے،
لیکن محبت جو کام کرتی ہے نا وہ کوئی بھی عمل نہیں کرتا۔ آپ کی سالہ سال کی ریاضت ہے، سالہ سال کی ریاضت ہے، اگر محبت نہیں ہے تو ریاضت کسی کام کی نہیں ہے۔ اور آپ نے چند مہینے ریاضت کی ہے لیکن محبت بہت زیادہ بے لوث محبت ہے، کہہ لو کہ جتنی محبت آپ کے پاس ہی ساری آپ نے کر دی ہے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو اب اس میں ترکیب ہم نے اس طرح کرنی ہے کہ روزانہ کا اپنے معمول بنانا، یہ لازمی نہیں ہے کہ جنہوں نے بڑے چلے کیے ہوئے یا جو لوگ مقصد ہے کہ عرصہ دراز سے روحانیت سیکھ رہے ہیں، مراقبہ سیکھ رہے ہیں، یہ وہی کریں گے، یا مقصد ہے کہ ایسے افراد کریں گے جو ابھی کہہ لو کہ نئے ہیں۔ یہ سب کے لیے ہے، جو اس عمل کو اس طریقے کو کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ فائدہ اٹھائے گا، نیا ہے یا پرانا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ محبت سے کریں، روزانہ پیار سے کریں، جتنا بھی آپ مقصد ہے کہ کہہ لو کہ جتنی محبت سے کریں گے آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس میں ترکیب آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ روزانہ قرآن پاک پڑھ کے، ٹھیک ہے نا، کچھ آیتیں کچھ صورتیں پڑھ کے سلسلے کے بزرگان کو ہدیہ کرنا، روزانہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں دیکھیے سورہ کوثر قرآن پاک کی چھوٹی صورت ہے لیکن اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص بھی قرآن پاک کی چھوٹی صورت ہے تو اس میں بہت برکتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو صورتیں ہیں جو چھوٹی ہیں لیکن الحمدللہ ان میں بے شمار برکتیں ہیں، خزانے ہیں اور روحانیت ہے، اور منزلیں طے کرنے کے لیے روحانیت کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ ان کا عمل کرتے ہیں ان کی منزلیں بھی جلدی طے ہو جاتی ہیں، ان کو جلدی رستہ مل جاتا ہے، ان کو جلدی منزل مل جاتی ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ ہم نے ترکیب یہ کرنی کہ روزانہ سورہ کوثر کچھ تعداد پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تسبیح کر لیں، 111 مرتبہ پڑھ لیں، 123 مرتبہ پڑھ لیں، یا صرف 43 مرتبہ پڑھ لیں 43، اور اسی طرح سورہ اخلاص پڑھ لیں ایک تسبیح یا 2 تسبیح پڑھ لیں۔ اور پھر کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے سلسلے کا درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے سلسلے کا درود شریف پڑھیں، کسی بھی سلسلے سے آپ ریلیٹڈ ہیں آپ اپنے سلسلے کا درود شریف پڑھ لیں یا نماز والا درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تسبیح یہ کر لیں۔ اچھا، یہ آپ نے پڑھ کے پھر بزرگوں کو ہدیہ کرنا ہے، جس طرح ہم ہدیہ کا پڑھ کے اللہ رب العزت کے حضور پیش کرتے ہیں، پھر پیارے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں، ٹھیک ہے نا، محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، پھر آگے پورے جس طرح ہم سلسلہ کرتے ہیں، اور پھر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، پھر آگے درجہ بدرجہ سلسلے کے بزرگان کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور خصوص بالخصوص آپ نے پہلے اپنے مرشد اور پھر شجرے کے جتنے بھی بزرگان ہیں سب کی بارگاہ میں یہ ہدیہ کرنا ہے۔ کہہ لو کہ آپ کا 5 یا 10 منٹ کا عمل آپ کو زمین سے آسمان پر لے جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے کون سا ایسا عمل کر لیا، کون سا ایسا پڑھائی کر لی ہے کہ جس سے آپ کی روحانیت کھل گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو خواب آنا شروع ہو گئے، اور آپ کے جو بزرگان ہیں سلسلے کے بزرگان ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو خواب میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے کبھی آپ کو یہ چیز کبھی فیل ہوئی نہیں، کبھی محسوس ہوئی نہیں، لیکن اب کیا ہے کہ اب آپ جب سے یہ آپ ہدیہ کرنا شروع کر دیں گے، اپنے استادوں کو کریں، اپنے سلسلے کے بزرگان کو کریں، اپنے جو ہے شجرے کے بزرگان سب کو کریں، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، پیش کریں، پھر آگے جو طریقہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے کون سا ایسا عمل کر لیا جس سے مجھے اتنی برکتیں مل رہی ہیں سلسلے کی، اور روزانہ ہی کسی نہ کسی بزرگ کی زیارت ہو رہی ہے، اور روحانیت الحمدللہ بڑھ رہی ہے، اور بندہ پھر اندر سے نا خوشی محسوس ہوتی ہے، بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ اندر سے خوشی جیسا بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ خوشی فیل کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایسے فیل کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کو خزانہ مل گیا ہے، کوئی ایسی چیز مل گئی ہے کہ وہ بندہ سوچ ہی نہیں سک رہا کہ بھائی مجھے یہ کون سی چیز ایسی مل گئی ہے۔ تو الحمدللہ اس کے اتنے فیوز و برکات ہیں۔ دیکھیں یہ تو
حضرت واصف علی واصف کا بھی ہے نا قول کہ جتنا آپ اللہ کو یاد کرو گے اللہ آپ کو اتنا یاد کرے گا. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. تو یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ اپنے مرشدوں کو جتنا یاد کریں گے، اپنے سلسلے کے بزرگان کو جتنا یاد کریں گے، اس سے زیادہ وہ آپ کو یاد کریں گے. تو تمام سلسلے کے بزرگان کو آپ نے ہدیہ کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات کتنے کھل جاتے ہیں اور کتنا آپ خوش ہوتے ہیں، کتنی برکتیں آپ کو سلسلے کی ملتی ہیں. اور کہیں پر بھی آپ اٹک جائیں گے تو فوراً آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. اور سلسلے سے جو آپ نے وظائف کر رہے ہیں سلسلے سے جو آپ وظائف کر رہے ہیں، کبھی آپ کو اس میں رجت نہیں ہوگی، کبھی آپ کو اس میں پریشانی نہیں ہوگی. جب آپ روزانہ ہدیہ کریں گے، اگر آپ عمل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ عمل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی بھی آپ کو شیطان نہیں تنگ کرے گا، کیونکہ آپ ان کو روزانہ تو ہدیہ کر رہے ہیں، روزانہ ان کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، نام لے کے یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ نام لے کے ان کو یاد کر رہے ہیں، روزانہ ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو پھر آپ عمل پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مدامت کر رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ دنیا کے معاملات میں ہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. جو اب آپ عملیات سے علاج معالجہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب ان کا دیکھیں نا کہ وہ علاج کر رہے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، یا جادو ہے، جنات ہیں، یا کچھ بھی معاملات ہیں، اور وہ یہ فیل کرے کہ یہ میرے پہ اٹیک کر دیں گے اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اکثر لوگ جو علاج معالجہ کرتے ہیں نا تو وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کیا بنے گا. مجھ سے اکثر شاگرد یہ اپنا شیئر کرتے ہیں کہ حضرت جب ہم حاضری کرتے ہیں نا تو ہمارا اندر سے جو ہے نا وہ دل اس طرح وائبریشن کر رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ خبیث کبھی ہمارے کو کوئی نقصان نہ دے دیں. تو جب آپ سلسلے کے بزرگان کے نام ہدیہ کریں گے، روزانہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، روزانہ کی بنیاد پر کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ اگر اس کے ارد گرد لاکھوں بھی شیاطین جنات ہوں گے، لاکھوں جادو کی چیزیں ہوں گی، تو وہ بندہ کبھی بھی اس کو یہ گھبراہٹ نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے سر پہ مرشد بیٹھے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت ہی مجرب طریقہ ہے، بہت ہی پیارا طریقہ ہے. یہ میرا الحمدللہ اپنا بھی معمول ہے. تو ہمارے سے زیادہ مریض بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اسی طرح شاگرد بھی کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہ معاملات ہیں، دعا کریں. تو الحمدللہ میرا اپنا یہ معمول ہے کہ میں روزانہ ہی سب کے لیے، اب یہ بتانے والی بات نہیں ہے لیکن میں بتا اس رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس کا معمول بنا لیں، آپ بھی اسی طرح کریں. جتنے بھی لوگ روحانیت کرنے والے مجھ سے ریلیٹڈ ہیں، میرے خانقاہ سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ اگر یہ عمل کریں گے، یہ طریقہ اپنائیں گے روزانہ کا، تو میں کہتا ہوں کہ 100% گارنٹی ہے کہ ان کو سلسلے کی جو برکتیں پہلے مل رہی تھیں اس سے 1000 گنا اور زیادہ ملیں گی، 1000 گنا اور زیادہ ان کو بیک اپ ملے گا، اور مرشد ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. کہیں پر بھی وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں پر بھی وہ کام کر رہا ہے، یا مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، یا وہ کشف میں بیٹھا ہوا ہے، یا کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس کے سلسلے کے بزرگان پورے ان کے پیچھے ایکٹیو ہوں گے. تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ بندہ بیٹھا پریشان ہو کہ یار پتہ نہیں پیچھے میرے کے ہے بھی کوئی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جب مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں تو مراقبے میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں تنگ کرتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، ہمارا کہہ لو کہ تصور نہیں ایک جگہ رک رہا ہوتا ہے. اب ہم مراقبے میں بیٹھے، ہمارا ذہن کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو ہم پریشان ہوتے ہیں یار یہ مراقبہ کس طرح چلے گا یا کس طرح کریں گے. میں پچھلے 6 مہینے سے کر رہا ہوں، سال سے کر رہا ہوں. سعودیہ میں میرے شاگرد ہیں، وہ مجھے بتا رہے ہیں حضرت میں 2 سال سے مراقبہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میرا تصور قائم نہیں ہو رہا. پاکستان کے ہیں وہ، تو سعودیہ میں ادھر ہیں، تو اب وہ بول رہے ہیں میرا تصور نہیں قائم ہو رہا. اسی طرح یورپ میں بھی بہت سارے ہیں، اس طرح انڈیا میں بھی ہیں. تو ان کا اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں جب آپ
مراقبہ کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں، بزرگوں سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بزرگوں سے اپنا روحانی کنیکشن جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کو یاد ہی نہیں کریں گے تو آپ کی طرف سے تو یہ کوشش ہو رہی ہے، تو یہ اتنی کوشش ہو رہی ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو روزانہ ہدیہ کریں گے، ان کی بارگاہ میں روزانہ ہی پڑھ کر پیش کریں گے بارگاہ الہی میں، تو احصال ثواب کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے جو منازل ہیں کہ ایک بندہ 1 سال میں وہاں پہنچے گا، وہ 1 مہینے میں پہنچ جائے گا۔ وہی رستہ، وہی اس نے جو رستہ 1 سال میں طے کرنا ہے وہ 1 مہینے میں طے کر لے گا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایسے معاملات کو کرنا، کیونکہ یہ بہت کم بتایا جاتا ہے، وہ لوگ بہت کم اس میں رہنمائی کرتے ہیں، تو نہ ہی یہ چیزیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو یہ آپ کو ملنی ہے مرشد سے، استاد کے سینے سے ہی یہ راز ملنے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے معاملات اس طرح رہے ہیں۔ آج کل ہمارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب نہیں آتے، کبھی ہم نے مرشد سے ملاقات نہیں کی، ہمیں کبھی استاد سے ملاقات نہیں کی، لیکن جو کئی احباب بتاتے ہیں کہ جی میری ملاقات ہو رہی ہے، میری مرشدوں سے بھی ہو رہی ہے، استاد سے بھی ہو رہی ہے، تو ان کے معاملات میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، اور جن کے نہیں ہوتی تو ان کو یہ عمل کرنا چاہیے، یہ طریقہ اپنانا چاہیے، تو پھر آپ کی فوراً جب چاہے آپ ملاقات کر لیں۔ آپ رات کو سوئیں، ٹھیک ہے نا، نیت کر کے سوئیں کہ میں شرجرے کے فلاں بزرگ کی بارگاہ میں آج حاضر ہونا ہے، ان سے اپنے گزارش کرنی ہے یا ان سے ملاقات کرنی ہے، یہ عمل اپنا معمول بنا لیں کچھ عرصہ۔ اس کے بعد پھر آپ جس سے چاہے، جس بزرگ کی بارگاہ میں آپ پیش ہونا چاہیں تو آپ ان سے ان کی بارگاہ میں پیش بھی ہو جائیں گے، اور پھر اپنی گزارش بھی کریں گے ان کی بارگاہ میں، اور وہ سنیں گے اور آپ کو حل بھی بتا دیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں دیں، روحانیت عطا فرمائے، نورانیت عطا فرمائے، اور سلسلے کا فیض عطا فرمائے۔ تو تمام احباب اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں اور نماز کی پابندی کریں۔ جو لوگ روحانیت پہ ہیں، جو عملیات سیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ سارا دن ہی وضو کی حالت میں رہیں، ٹھیک ہے، سارا دن ہی وضو کی حالت میں رہیں، نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے بعد جب اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا لازمی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی برکت عطا فرما، نماز کی خوشبو عطا فرما، میں جو ذکر و اذکار کر رہا ہوں ان کی خوشبو عطا فرما، میرا دل لگا دے اس میں، تو مجھے اس کی برکتیں عطا فرما، اس کا نور میرے قلب میں اتار دیں۔ تو دیکھیں، جب ہم روزی رزق کے لیے دعا مانگتے ہیں، رشتوں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، ہم روپے پیسے کے لیے دعائیں مانگتے ہوتے ہیں، ہم فلاں کام ہمارا ہو جائے، فلاں ہو جائے، ہم دعا مانگتے ہیں، وہ پورا ہوتا ہے، تو پھر یہ تو اس سے پہلے پورا ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا قرب ہمیں جب مل جاتا ہے، ہم ان کی روحانیت، عملیات کی روحانیت اور وظائف کی روحانیت ہمارے قلب میں اتر جائے گی، تو پھر ہماری منزلیں آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں جس میں آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، خانگاہ انوار تارکیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔